اچھا، انتخابات سے پہلے نواز شریف کی واپسی کی بہت بات ہو رہی ہے اور بہت ساری باتیں ہیں اس میں، جس طرح سے بہت بڑی باتیں نواز شریف نے کر دیں، لیکن یہ بڑی باتیں 2 دن میں ہی ریورس ہو گئیں. تو اس سے تو مراد پھر یہی ہے کہ جو طاقتور حلقے ہیں وہ کسی بھی قصوروار کو سزا نہیں دینا چاہتے، جس طرح سے سنتے آئے ہیں کہ مٹی پاؤ والا کام ہی ہوگا. پھر دیکھیں، بات یہ ہے کہ میں تو نہیں کہہ سکتا کہ طاقتور حلقے سزا دینا نہیں چاہتے. وہ سزا دیتے رہے ہیں، اپنے یہاں بھی دیتے رہے ہیں. وہ 9 مئی کا جو واقعہ ہے اس پہ دیکھ لیں آپ، بہت سے لوگ قید میں ہیں، فوج کی حراست میں ہیں بہت سے لوگ، اور وہ پروسیس چل رہا ہے. اور اس پروسیس میں نواز شریف صاحب خود انٹرسٹڈ ہیں بہت زیادہ کہ وہ کمپلیٹ ہو، ان کو سزائیں ہوں، تاکہ بقول ایک شخص سے ان کو لیول پلینگ فیلڈ مل جائے. ان کا خیال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو جیل میں ڈالنے سے ان کو فیلڈ مل جائے گی، لیول پلینگ فیلڈ. لیکن میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ جو ملکی صورتحال ہے اس میں نواز شریف صاحب نے 2 دن میں جو بیانیہ تبدیل کیا، حیرت انگیز ہے. دیکھیں، جس دن شاید میں آپ کے یہاں کہا تھا شہباز شریف صاحب واپس گئے سیکنڈ ڈے، جسے ہم کہتے ہیں الٹے پیروں واپس جانا، الٹے پیروں واپس گئے. اسی دن میں نے کہا تھا، درخواست کی تھی کہ میرے نزدیک یہ غیر معمولی ہے، یہ غیر معمولی میسیج ہے. اور یہ غیر معمولی میسیج نہ شہباز شریف کی طرف سے نہ نواز شریف کی طرف سے، یہ کسی اور طرف سے کہ بھائی آپ آئے ہو، آ جاؤ اور اب واپس جاؤ جا کے یہ کہو. تو اب آپ پھر یہی دیکھ رہے ہیں کہ کسی سے بدلہ لینے کی بات اب وہ نہیں کریں گے، اور مسئلہ حل کرنے کا طریقہ بھی یہی ہے. اگر گورنمنٹ میں دوبارہ واپس آتے ہیں، کیا بیانیہ بنائے گی نون لیگ؟ نواز شریف کیا بیانیہ لے کر آئیں گے؟ اور نواز شریف ہر دفعہ اقتدار میں پھر جب آتے ہیں تو پھر سے ناکام ہو جاتے ہیں، پھر سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی نہیں بن پاتی. دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو بیانیہ بنا تھا اس میں میرا خیال ہے کہ مسلم لیگ کے لوگ، ممکن ہے میں غلط ہوں، کچھ جوش میں آئے تھے، کچھ ان میں ابال آیا تھا، اور لگتا تھا کہ مزاحمت کا جو بیانیہ ہے وہ بہت تگڑا ہے، اور وہ فیڈ بیک جا رہا ہے بہت اچھا کارکنوں کو کہ شیئر آ رہا ہے. لیکن اس کے بعد جو ہوا، اس کے بعد ان کا بیان بھی آیا جب یہ ہوا کہ جناب نہیں، ایسا نہیں کریں آپ. پھر ان کا اپنا ویڈیو آتا ہے جس میں وہ کہتے ہیں ان کو سزا دیے بغیر ان 3-4 افراد کو معاملہ حل نہیں ہوگا. پھر اس کے بعد بات ہوتی ہے، 4 دن بات ہوتی ہے، اور آخر 5ویں دن کہتے ہیں کہ اللہ پہ چھوڑ دیا. اب اللہ پہ چھوڑ رہے ہیں ہم چیزوں کو، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، بڑا زبردست جذبہ ہے یہ. تو پھر اللہ پہ 9 مئی بھی چھوڑ دیں آپ، اللہ پہ 9 مئی بھی چھوڑ دیں بھائی. تو یہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ بیانیہ اہم ہی تبدیل ہو گیا ہے، خدمت کا بیانیہ آ گیا. اب بیانیہ تبدیل کیا گیا، ٹھیک ہے. اچھا، جس طرح سے مولانا فضل الرحمان نے دیکھا ہم نے کہ خراب حالات کی نشاندہی وہ اس طرح سے کر رہے ہیں کہ جو سیاستدان ہیں اور جو جنرل ہیں وہ دونوں زور لگا رہے ہیں، لیکن مسائل تو حل نہیں ہو پا رہے. بات تو اس وقت مولانا فضل الرحمان پھر ٹھیک ہی کر رہے ہیں کہ کنٹرول میں تو نہیں ہیں چیزیں کسی کے بھی. دیکھیں، کنٹرول میں جب ہوں گی نا، جب آپ کا بائر، آپ سے سامان امپورٹ کرنے والا، آپ کو مدد دینے والا، آپ کو انویسٹمنٹ کرنے والا، اس بات پر ٹرسٹ کر رہا ہوں نا کہ ملک کے حالات کیا ہیں، اس ملک کی صورتحال ہے کیا میری انویسٹمنٹ یہاں سیکیور ہوگی، محفوظ ہوگی. کوئی ایسا قانون تو نہیں آ جائے گا جو میری انویسٹمنٹ کا دھرم تختہ کر دے. کیا یہ اپیکس کمیٹی فار انویسٹمنٹ کام کرتی رہے گی؟ کیا اس کا ایجنڈا یہی رہے گا یا اس میں کوئی تو بہت سے سوالات ہیں انویسٹر کے پاس. ابھی انویسٹمنٹ آنی شروع ہوئی ہے لیکن اتنے بڑے پیمانے کے نہیں ہے، مطلب 25 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ نہیں ہے، سوائے سی پیک کے. سی پیک نے ابھی تک ڈائریکٹ جو ہے انویسٹمنٹ اور 25 ارب 40 کروڑ ڈالر کی ہے، اور تقریباً 1.5 لاکھ لوگوں کو روزگار دیا ہے. ایسی آپ کو 4-5 انویسٹمنٹ چاہیے، اور یہ اس وقت آئیں گی. اور دیکھیں، مجھے ابھی بھی لگ رہا ہے، میں پھر ایک شبہ کا اظہار کر رہا ہوں، میں غلط ہوں بالکل، مجھے پتا ہے، لیکن مجھے شبہ ہے کہ چین ابھی بھی اب پھر ایک بار پھر ذرا سا کنفیوز ہو گیا ہے کہ ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں. اس کے سفیر کا جو بھی بیان آیا تھا کہ ہم پاکستان سے مزید پروجیکٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، اس کا مطلب ہے وہ تیار ہے، آپ تیار نہیں ہیں، آپ سلو کر رہے ہیں کام کو، آپ ڈیفر کر رہے ہیں چیزوں کو. بہت شکریہ سینئر تجزیہ کار ناصر بیگ چوغتائی صاحب. ہمارا کنورسیشن تھے، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے، ساتھ رہیے.